لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المجتبى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأغاليل حبيبنا أبي القاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فاللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات عزیزان گرامی قدر، آیہ کریمہ کے ذیل میں نے کل گزارش کیا تھا کہ ایک انسان کی تاریخ خلاق کائنات بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان پر کیا ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ وہ ذکر کے لائق بھی نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو آب مخلوق سے خلق کیا اور اس کو امتحان کی منزلوں میں ڈالا، تو سمیع و بصیر قرار دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے لیے ہدایت کے راستے بتا دیے ہیں، اگر وہ ان راستوں پر چلے گا تو شکر گزار کہلائے گا، اور ان راستوں سے انحراف کرے گا تو کافر کہلائے گا۔ یعنی ایمان اور کفر کا واضح فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے وہ صاحب ایمان کہلائے گا، اور جو ان راستوں سے انحراف کرے وہ کافر کہلائے گا۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ مطالبہ صرف انسان سے کیوں کیا گیا؟ اللہ نے زمین بھی خلق کیا ہے، اللہ نے آسمان بھی خلق کیا ہے، اللہ نے چاند اور سورج کی قندیلوں کو بھی روشن کیا ہے، اللہ نے پوری کائنات خلق کیا ہے۔ اس کائنات میں اگر مطالبہ ہے تو صرف انسان سے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا دوسری مخلوقات اس لائق نہیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ دوسری مخلوقات سے اس لیے مطالبہ نہیں ہے کہ پروردگار نے انسان کو جو جوہر عطا کیا ہے، اس جوہر کا تقاضا یہ تھا کہ انسان سے یہ مطالبہ عبادت کیا جائے، اور اس جوہر کا نام عقل ہے۔ یہ عقل جانور کے پاس نہیں ہے، یہ عقل درختوں کے پاس نہیں ہے، یہ عقل زمین کے پاس نہیں ہے، یہ عقل صرف انسان کے پاس ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا کیا، انسان کے سر پہ تاج شرافت و کرامت رکھا، اور پھر اس کے بعد کہا یہ تمہارا کام ہوگا کہ تم حق کو بھی پہچانو اور باطل کو بھی پہچانو۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، مسلسل میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنی صنعائی کا قصیدہ پڑھا۔ زمین، وہ کہتا ہے کہ میں نے زمین کو بھی خلق کیا، میں نے آسمان کو بھی خلق کیا، پوری کائنات کو خلق کیا۔ پوری کائنات کو خلق کر کے اس نے اعلان کیا کہ خالق میں ہوں، اس نے یہ اعلان کیا کہ خالق میں ہوں، مگر جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ پروردگار جو احسن خالقین ہے۔
اپنے خود کو بہترین خالق اس نے کہا. تو اگر خود کو بہترین خالق کہا ہے تو جس کو بنایا ہے وہ بہترین مخلوق ہوئی، وہ بہترین مخلوق ہوئی. تو بہترین مخلوق بنا کر اللہ نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا ہے. تو زمین انسان سے پست ہے، درخت انسان سے پست ہے، جانور انسان سے پست ہے، اور انسان ان تمام مخلوقات سے افضل ہے. اس لیے کہ مخلوقات کی درجہ بندی ہوتی ہے تو کہا جاتا پسترین مخلوق کو جمادات کہتے ہیں، یعنی زمین ہے، پہاڑ ہے، جن میں بڑھنے اور گھٹنے کی کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے. اس کے بعد دوسری مخلوق ہے جس کو نباتات کہتے ہیں، جس میں قوت نمو ہے. آپ نے بیج زمین میں گاڑا ہے، پھر وہ پودا نکلا، پودا ایک درخت بن گیا، تو اس میں قوت نمو پائی جاتی ہے. تیسری مخلوق یعنی پتھر سے، جمادات سے افضل نباتات ہیں. نباتات سے افضل حیوان کو قرار دیا گیا ہے کہ حیوان میں چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، خواہش پائی جاتی ہے، دیکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. اور ان تینوں مخلوق سے افضل مخلوق کا نام انسان ہے. یہی اب انسان کو پہچاننا ہے. اور جب پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا تو مقصد تخلیق بھی اس نے بیان کیا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عزیزان محترم، یہ انسان کو پہچاننا ہے، انسان کو سمجھنا ہے. انسان کا شعور، انسان کی عقل، انسان کا ادراک اس سے کیا کہتا ہے کہ جب اللہ نے اسے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت ہمیشہ افضل کی جاتی ہے، کمتر کی نہیں کی جاتی. توجہ کریں گے، کمتر کی نہیں کی جاتی ہے. اگر کمتر کے لیے سر کو جھکا دیا جائے تو یہ ضلالت ہے، برتر کے لیے سر کو جھکا دیا جائے تو یہ عبادت ہے. اس موضوع کو ہمیں پہچاننا اور اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو کمتر ہے اسے ضلالت کہا گیا ہے، جو برتر ہے اسے فضیلت کہا گیا ہے. اب عزیزان محترم، انسان ہو کر وہ انسان جسے اشرف مخلوقات کہا گیا، اب ایسا انسان کسی پتھر کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے تو یہ ضلالت کہی جائے گی یا عبادت کہی جائے گی؟ توجہ کریں گے آپ. ایسا انسان کو اللہ نے افضل بنایا. پتھر پسترین مخلوق کا نام ہے. ایک افضل ایک کمتر کے سامنے سر کو جھکا رہا ہے، یہ ضلالت ہے یا نہیں ہے؟ ایک انسان کسی بڑے درخت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے عبادت کے لیے، یہ انسان کی توہین ہے. اگر جانوروں کے سامنے سر کو جھکا دے یہ انسان کی توہین ہے. تو عزیزان محترم، یہی تو سبب ہے کہ جب انبیاء تبلیغات کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا کبھی سنگریزوں کو اٹھایا ہے اپنے ہاتھ پر اور ان سے کلمہ پڑھوا کر بتایا ہے جو کسی اور کا کلمہ پڑھے وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کی مخلوق ہوگا. توجہ کریں گے عزیزو، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کبھی پانی پر چلے ہیں اور پانی پر چل کے بتایا ہے جو زیر قدم آ جائے وہ اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، وہ خود کسی کی مخلوق ہے. درخت کو اپنے سامنے جھکا کر بتایا ہے کہ دیکھو جو ہمارے سامنے جھک جائے وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کلے ازدر کے دو ٹکڑے کر کے بتایا ہے کہ جس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان افضل ہے. تو اب انسان کا فریضہ کیا ہے؟ انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر انسان نے اللہ کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو عبادت کہتے کسے ہیں؟ کہ بس یہی انسان کو پہچاننا ہے. انسان پہلے خود کو پہچانے. پہلے مرحلے میں نے کل یہ جملہ آپ کی خدمت میں علیکم السلام امام علی علیہ السلام کا کوٹ کیا تھا. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچانے گا وہی خدا کو پہچانے گا. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے. تو عزیزو، جب انسان خود کو پہچان لے گا کہ اللہ نے جو کچھ بھی کائنات میں خلق کیا ہے ان تمام مخلوقات سے افضل ترین مخلوق کا نام انسان ہے، تو اب انسان اپنے سے پست کی عبادت نہیں کرے گا. جب بھی عبادت کرے گا بلند کی کرے گا. تو اب انسان کا فریضہ یہ ہے کہ بلند کو تلاش کرے تاکہ اس کے سامنے سر کو جھکایا جا سکے. اب وہ بلند ذات کون ہے؟ ذات پروردگار ہے.
تو اب اگر عبادت کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ صرف پروردگار ہے. توجہ کریں گے آپ. عبادت ایک مصدر ہے. عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ عبادت وہ عمل ہے کہ جو عبد کو معبود سے ملا دے. عبادت وہ عمل ہے کہ جو عبد اور بندے کے رشتے کو عبد اور معبود کے رشتوں کو مستحکم کرے, اسے عبادت کہتے ہیں. عزیزو, عبادت وہ عمل ہے کہ جس سے بہتر اور جس سے بلند کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے. جس سے بلند کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر اس بات کو آپ نے نہیں پہچانا تو میں اس کو دوسرے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزو, آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے. یہ انبیاء کس لیے آئے تھے؟ ہدایت بشر کے لیے آئے تھے. اور انبیاء وہ تھے کہ جن کو ہمارے اصولوں پر نہیں خلق کیا ہے. میں نے گزارش کیا تھا, ہمارے اصولوں پر نہیں, اصول فطرت پہ نہیں خلق کیا ہے, اصول امر پہ خلق کیا ہے. اصول فطرت اور ہے, اصول امر اور ہے. اور عزیزو, جتنے بھی انبیاء ہیں, ورنہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی مرحلے میں آدم کا پیکر بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا جیسے ہی روح پھونکو ویسے ہی سجدے میں گر جانا. کسی بشر کے لیے یہ بات کہی گئی غیر از آدم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی تخلیق ہماری جیسی نہیں ہے. آدم کی تخلیق الگ ہے, ہماری تخلیق الگ ہے. نوح کی تخلیق الگ ہے, ہماری تخلیق الگ ہے. اسی لیے تو پروردگار نے جن کو ہدایت کے لیے بھیجا ان کو معصوم بنا کر بھیجا ہے, تاکہ منزل ہدایت میں کوئی غلطی نہ ہو, کوئی کوتاہی نہ ہو, کوئی معصیت نہ ہو, ہر خطا اور ہر گناہ سے پاک ہو. علیکم السلام. اسے معصوم کہا جاتا ہے. انبیاء کو پروردگار نے بھیجا. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. کہ جب میں 1,24,000 کہتا ہوں تو ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے میں گیا ہوا تھا تبلیغات کے لیے افریقہ, دارالسلام. تو وہاں کسی نے کہا کہ آئیے ذرا سا مدرسہ بھی دیکھ لیجئے, آپ مدرسے کا بھی معائنہ کر لیجئے. تو میں وہاں مدرسے میں گیا تو ایک بچے سے میں نے سوال کیا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ تو جیسے بامبے میں لاکھ کو پیٹی کہا جاتا ہے, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ 1,24,000, اس نے کہا ایک پیٹی 24,000. تو انبیاء کتنے؟ 1,24,000 انبیاء ہیں. 1,24,000 میں سے 313 رسول ہیں, اور 313 میں سے 5 ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا. اولو العزم اس لیے کہ صاحب شریعت ہیں, صاحب شریعت ہیں. تو عزیزو, اس میں نبیوں کی توہین نہیں ہو رہی ہے. قرآن خود کہتا فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. 1,24,000 انبیاء. تو عزیزو, 1,24,000 میں سے جب 313 رسول کہا گیا تو کچھ کم ہو گئے. 313 میں سے جب 5 کہا گیا تو اور کم ہو گئے. تو اب یہ جو کمی ہوتی چلی جا رہی ہے فضیلت کی بنیاد پر. فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. تو اب یہ جو 5 ہیں وہ 1,23,995 سے افضل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور ان 5 میں بھی سرکار رسالت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے, سید الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے, تو یہ سب سے افضل ہوئے. اور میں نے گزارش کیا تھا کل کہ یہ سب سے افضل ہیں, اور پروردگار نے ان کو بھیجا تو کس طرح سے بھیجا؟ آپ شان الہی تو پہچانے. پروردگار نے بھیجا تو اس طرح سے نہیں بھیجا جیسے دیگر انبیاء کو بھیجا تھا. بھیجا تو اس شان سے بھیجا کہ اس نے پہلے اپنا قصیدہ پڑھا, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. 4 صفتیں اس نے اپنی بیان کی. اس نے کہا وہ تمام چیزیں زمین اور آسمان کے درمیان ہیں, اس پروردگار کی تسبیح کر رہی ہیں. وہ پروردگار کون ہے؟ جو مالک ہے, جو قدوس ہے, جو عزیز ہے, جو حکیم ہے. 4 عظیم الشان صفتیں اپنی بیان کی ہیں.
4 عظیم الشان صفتیں اس نے اپنی بیان کی ہیں. اور اب آپ سوچیں کہ وہ کہہ رہا کہ وہ پروردگار ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. یہ 5ویں صفت ہے. یعنی رسول کو اس نے بھیجا ہے تو اپنی صفت بیان کی ہے. اس کی 5ویں صفت یہ ہے کہ اس نے اس رسول کو بھیجا ہے. تو عزیزو رسول بھی اگر کہہ دیتے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے تو کون تھا جو نہ مانتا؟ اتنا عظیم رسول ہے کہ کبھی اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے. ہم نے سب کچھ رسول کے کہنے سے ہی مانا ہے. تو رسول کہہ دیتے کہ میں خدا کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں تو ایسا کون تھا جو نہ مانتا؟ مگر عزیزو پروردگار نے یہ حق پیغمبر کو نہیں دیا کہ آپ کہیے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ ایسا رسول ہے جسے میں نے اس دنیا میں بھیجا ہے. کتنا عظیم ہے وہ رسول عزیزو. کتنا عظیم ہے وہ رسول. اور کس شان سے وہ کہتا هو الذی، وہ ہے بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جو امیین میں رسول بھیج رہا ہے. بھیجا، جس نے بھیجا، بعث فعل ماضی ہے. وہ خدا ہے کہ جس نے مکے والوں میں یہ رسول بھیجا. تو بھیجنے کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے کہیں اور تھا، اب مکے والوں میں بھیج رہا ہے. لیکن مکے والوں میں بھیج رہا، مکے والوں کے لیے نہیں بھیج رہا ہے. میں نے کل گزارش کیا تھا کہ عزیزو ایسا رسول جو خلاصہ کائنات بن کر اس دنیا میں آ رہا ہے، ان مکے والوں میں بھیجا جہاں کل 17-18 پڑھے لکھے ہیں. اس میں کوئی معمولی سا بھیج دیا ہوتا؟ اتنا پڑھا لکھا کیوں بھیج دیا؟ عزیزو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ جب دنیا 1400 سال کے بعد ترقی کر لے ہر میدان میں، تو دنیا یہ نہ کہے کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کل جو آیا تھا وہ ہمارے مقابلے میں نہیں تھا. مگر کل والے کو پروردگار نے ایسا بنا کر بھیجا کہ تم جتنی بھی ترقی کرو اس کے محتاج رہو گے. اس لیے اس کو ایسا بنا کر بھیجا. تو بھیجنے کا کیا مطلب؟ بھیجا تھا کہیں اور، بھیجا ہدایت امت کے لیے. تو بھیجنے کا مطلب تو یہی ہوا نا. آپ نے اپنے وطن خط بھیجا تو جو خط کل تک آپ کے پاس تھا آج آپ نے اسے بھیج دیا تو دور ہوا کہ نہیں؟ وہ جائے گا، آپ کی فیملی میں جائے گا. آپ نے بخوشی اسے بھیجا ہے، ضرورت کے تحت بھیجا ہے، مگر اب وہ آپ کے پاس نہیں رہا، آپ سے دور ہو گیا. آپ نے کوریئر بھیجا، جو سامان کل تک آپ کے پاس تھا اب آپ کے پاس نہیں ہے، اب وہ چلا گیا جہاں آپ نے بھیجا ہے. تو عزیزو بھیجنے کا مطلب دور کرنا ہوتا ہے. بھیجنے کا مطلب دور کرنا ہوتا ہے، اور ابدیت کا مطلب قریب کرنا ہوتا ہے. عزیزو آپ نے پہچانا کہ پروردگار عالم نے جب رسول کہا تو بھیجنے کی لفظ استعمال کی، جب عبد کہا تو بلانے کی لفظ استعمال کی. ابدیت کتنا بڑا مرتبہ یہ تو پہچانے. وہ مرتبہ ہے کہ جہاں رسالت بھی نہ پہنچے، بھیجنے کا نام رسالت ہے، بلانے کا نام ابدیت ہے. اس مقام کو ہمیں پہچاننا چاہیے. اور وہاں پر بھی آج مثلا فرض کر لے بات آ گئی ہے، ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، مگر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج مسلمان کہتے ہیں انہیں تو معراج روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی ہے. پیغمبر معراج پر گئے ہی نہیں. اور میں بھی یہی اتفاق سے کہتا ہوں پیغمبر معراج پر نہیں گئے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پیغمبر معراج پر نہیں گئے. کون کہتا ہے پیغمبر معراج پر گئے؟ کوئی قرآن کی آیت آپ ہمیں نکال کر دے دیں گے قرآن کہ پیغمبر معراج پر گئے؟ نہیں عزیزو، جیسے پروردگار نے پیغمبر کو زمین پر بھیجا ویسے ہی خدا پیغمبر کو معراج پر لے گیا. پیغمبر نہیں گیا بلکہ خدا لے گیا. اور کس شان کے ساتھ لے گیا؟ عبد بنا کر لے گیا. اور آپ نے دیکھا کہ جناب عیسیٰ نے جب اپنے وجود کا اعلان کیا تو کہا انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ. نبوت کا تذکرہ بعد میں ہے، عبدیت کا تذکرہ پہلے ہے. اور آج پروردگار جب اپنے حبیب کو بلا رہا ہے تو اس شان سے بلا رہا ہے
یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اسے بھی ہمیں جو لفظ قرآن نے استعمال کی ہیں یا حدیثوں میں آئی ہے یہ لفظیں بھی ہمیں پہچاننا چاہیے. بے معنی خدا نخواستہ نہیں ہے. پروردگار نے یہ لفظیں معین کی ہیں, رسول نے معین کی ہیں. نہ حدیث کلام پیغمبر ہے اور نہ آیت قرآنی کلام پیغمبر ہے. وہ بھی کلام الہی ہے, یہ بھی کلام الہی ہے. ہم کیسے مانیں کہ کلام پیغمبر ہے؟ خدا تو کہتا ہے وما ينطق عن الهوى, آپ اپنی خواہش سے بول ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی وہی ہے اور وہ بھی وہی ہے, مگر دونوں کا معیار الگ ہے. آیت کا معیار اور ہے, حدیث کا معیار اور ہے, لیکن یہ بھی کلام الہی وہ بھی کلام الہی. اور اسی لیے عزیزو جب کہتے ہیں حدیثوں کو جانچنا اور پرکھنا ہو تو حدیثوں کو قرآن سے ملا لو. اگر آیت قرآنی کے مطابق ہو تو لے لو ورنہ دیوار پہ مار دو, یہ کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے, مگر بہرحال معیار الگ الگ ہے. حدیث کا معیار الگ ہے, آیت کا معیار الگ ہے. تو یہ معیار الگ کیوں ہوا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ معیار اس لیے الگ ہوا کہ آپ نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے, جب وہ اسکول میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کا استاد اس کے ذہن کے مطابق اس سے گفتگو کرتا ہے. ایک بڑا طالب علم جب یونیورسٹی میں جاتا اپنے پروفیسر کے سامنے تو اس کا پروفیسر اس کے علم کے مطابق اس سے گفتگو کرتا ہے. نہ پرائمری والا وہ بات کر سکتا ہے نہ یونیورسٹی والا یہ بات کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا علم ایسا نہیں ہے کہ اسے زیادہ علمی بات بتائی جائے اور اس کا معیار اتنا بلند ہے کہ اسے سطحی بات نہیں بتائی جا سکتی. تو جیسا مخاطب ہوتا ہے ویسی ہی گفتگو کی جاتی ہے. توجہ کریں گے عزیزو, قرآن اور حدیث کا فرق یہ ہے کہ قرآن کا مخاطب پیغمبر ہے, حدیث کا مخاطب امت پیغمبر ہے. بس جس کا جیسا معیار تھا ویسے ہی کلام دیا گیا, اس لیے حدیث کا معیار یہ ہے, قرآن کا معیار یہ ہے. پیغمبر کو حبیب کہا گیا اور ابراہیم کو خلیل کہا گیا. نہ انہیں خلیل کہا گیا نہ انہیں حبیب کہا گیا. کہیں پر بھی نہ ملے گا کہ پیغمبر کو خلیل کہا گیا اور کہیں بھی نہیں ملے گا کہ ابراہیم کو حبیب کہا گیا. تو مصلحت تو ہوگی نا, بے سبب تو یہ بات نہیں کہی گئی ہے. تو کیا فرق ہے؟ اب آپ لغت اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. حبیب اسے کہتے ہیں جس سے کوئی ملنا چاہے, خلیل اس سے کہتے جو اس سے ملنا چاہے. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ ایک شخص ایسا ہے کہ جسے آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں, ایک شخص ایسا ہے جو آپ کے گھر آنا چاہتا ہے. تو جس کو بلانے کی آپ کی خواہش ہے وہ مزاج الگ ہوگا, جو آپ کے ہاں آنا چاہتا ہے اس کا مزاج الگ ہوگا. توجہ کریں گے آپ. ایک شخص ہے جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں, آپ فون کر کے کہہ رہے ہیں بھائی بڑی خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں, اب وہ 50 نخرے کر رہے ہیں, ابھی وقت نہیں ہے, ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی یہ ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے. مگر آپ بار بار چاہتے ہیں کہ انہیں بلائیں, اس لیے کہ آپ انہیں چاہتے ہیں, چاہت آپ کی طرف سے ہے. دوسری چیز ہے کہ چاہت ادھر سے ہے, وہ بار بار فون کر رہے ہیں آپ وقت دیجئے تو میں آپ کے گھر آؤں. اب آپ نخرے کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو وقت نہیں ہے, جب ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. پہچانا آپ نے؟ بادیزان محترم, جس کو چاہا جائے اسے حبیب کہا جاتا ہے, جو چاہتا ہے اسے خلیل کہا جاتا ہے. دونوں فرق آپ نے قرآن میں دیکھا کہ جناب ابراہیم پروردگار سے دعا کرتے, پالنے والے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو ایک بار پروردگار کہتا اے ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے, لِیَطْمَئِنَّ قلبی, اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو دیکھنے کی تمنا ابراہیم کی طرف سے ہے. توجہ کریں گے, دیکھنے کی تمنا ابراہیم کی طرف سے ہے. اور یہاں کا ماحول یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کو معراج پر لے جا رہا ہے. کیوں لے جا رہا ہے؟ کیوں لے جا رہا ہے؟ تاکہ اپنی آیتوں کو دکھائے. عزیزو, بس جو دیکھنے کی تمنا کرے اسے خلیل کہتے ہیں, جس کو بلا کر دکھایا جائے اسے حبیب کہتے ہیں.
عزیزان محترم، اور معراج پر پروردگار لے گیا. آج مسلمانوں میں بڑا مسئلہ، بڑی بحث ہے یہ. اتفاق سے چاہے کل والے رہے ہوں یا آج والے رہے ہوں، کل کے قدیم فلسفی رہے ہوں یا آج کے جدید سائنسداں رہے ہوں، سب مخالفت کرتے ہیں. پہلے والے کہتے تھے، جو قدیم فلاسفہ تھے، کہ اگر پیغمبر معراج پر جاتے تو آسمان میں سوراخ ہو جاتا. تو ہمیں تو سوراخ نہیں دکھائی دے رہا، کیسے گئے وہ معراج پر؟ اور آج والے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اگر جائیں گے تو جیسے زمین سے بلند ہو گئے، ہوا وغیرہ وہاں نہیں ہوگی، پھر اور اوپر پہنچیں گے تو بہت زیادہ گرمی ہوگی، وہاں پر کوئی زیرو وہاں سفر کر ہی نہیں سکتا، جل کے مر جائے گا. تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج نہیں ہوئی. تو میں ان دونوں کی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ دونوں کا اثر اتنا پڑا مسلمانوں پر کہ مسلمانوں نے کہا کہ معراج جسمانی نہیں بلکہ معراج روحانی ہو گئی. یہ کہہ کر انہوں نے اپنا دامن بچا لیا. عزیزو، پروردگار کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا. اب عبد کہتے کسے ہے؟ عبد اگر صرف جسم کا نام ہے تو جسم گیا، اگر عبد صرف روح کا نام ہے تو روح گئی. لیکن آپ جانتے ہیں، نہ تنہا جسم کو عبد کہتے ہیں نہ تنہا روح کو عبد کہتے ہیں. جسم و روح کے مجموعے کا نام عبد ہے. اور بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے عزیزو، میں اپنی کمزوری آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ذرا سی دقیق ہو جاتی ہے ہماری مجلس، اور ظاہر ہے کہ ہم خاص طور سے اسی طرح کے موضوعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کیونکہ مجھے آپ کے علم پر بھی بڑا اعتبار ہے، آپ کی عقل پر بھی بڑا اعتبار ہے. لہذا معذرت کے ساتھ یہ ذرا سا گفتگو ہے، اسے آپ سماعت کر لیں تو شاید نتیجہ اس کا بہتر نکلے. پروردگار عالم اپنے بندے کو لے گیا، پیغمبر خود نہیں گئے، پروردگار لے کر گیا. جب لے کر گیا تو پیغمبر بلند ہوئے. اب جب بلند ہوئے تو جتنی بلندیاں پست ہوتی جا رہی، پیغمبر بلند ہوتا چلا جا رہا. اور ایک وہ مقام آیا کہ جہاں جوش و روب و جلال الہی طاری ہوا تو پیغمبر اپنی نالین اتارنے لگے. تو پروردگار نے کہا نالین کے ساتھ آ جاؤ. نالین یعنی جوتیاں، جوتیوں کے ساتھ آ جاؤ. اب ملاحظہ تو فرمائے، جب جناب موسیٰ طوا کی مقدس وادی کی طرف چلے ہیں تو ایک بار حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ فخلا نالک انکا بالوادی المقدس طوا، اپنی جوتیاں اتار دو، اس لیے کہ یہ طوا کی مقدس وادی ہے. بادی تو ان کی جوتیاں اتروا لی گئی، مگر میرا پیغمبر جوتیوں کے ساتھ جا رہا ہے. اب جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کو روحانی معراج ہو، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ روحیں کبھی جوتیاں نہیں پہنا کرتی ہیں. میرا پیغمبر بلندیاں طے کرتا چلا جا رہا ہے، فلک اول سے فلک دوم، فلک دوم سے فلک سوم، فلک چہارم، اور چلتا چلتا ایک مقام وہ آیا کہ ابھی تک جبرائیل ساتھ تھے، مگر ایک مقام وہ آتا ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ لو دنوت بقدر انملا، اگر انگشت کے برابر بھی آگے بڑھا لا ترخت تو میں جل جاؤں گا. اور ایک بار وہ رک جاتے ہیں، پیغمبر وہاں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. بس جبرائیل کو سید الملائکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا مقام پہچانتے ہیں. بازیدو یہی انسان کا سب سے بڑا کمال ہے، جب کوئی اپنا مقام نہیں پہچانتا اور اس کا اہل نہیں ہوتا ہے تو نتیجے میں رسوائی اور ضلالت ہوتی ہے، مگر جو مقام پہچان لیتا ہے وہ سید الملائکہ ہو جاتا ہے. ٹھہر جاتے ہیں. میرا پیغمبر آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک مقام آتا ہے کہ جہاں جلال الہی پیغمبر پر طاری ہوتا ہے، جس میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے. نالین اتارنا چاہتے ہیں، آواز آتی ادنو منی، میرے پیغمبر اور قریب آئیے، میرے حبیب اور قریب آئیے. اور ایک وہ مقام آ جاتا ہے
کہ جہاں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا سوائے 2 کمانوں کے یا اس سے کم کے، اس سے زیادہ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اب اس مقام پر میرا پیغمبر ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ کس کیفیت میں ہے کہ پیغمبر اس مقام پر ہیں، پیغمبر کا جسم اس مقام پر ہے، سب سے اوپر سر مبارک ہے، پھر جسم مبارک ہے، پھر پائے مبارک ہے، پائے مبارک میں نالین مبارک ہے، نالین مبارک کے نیچے دنیا کی ساری بلندیاں ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا پہچان لے کہ جس کی جوتیوں کے برابر کوئی نہ ہو سکا، اس نبی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا؟ یہ عزیز و انسان اور یہ ہے انسان کی عظمت۔ پروردگار عالم نے انسان کو تمام مخلوقات پر افضل قرار دیا ہے۔ کس بنیاد پر افضل قرار دیا ہے؟ اس کے پاس گوشت زیادہ ہے اس لیے، اس کے اندر خون زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر ہڈیاں اس کی بہت چوڑی ہیں۔ کس بنیاد پر انسان کو افضلیت حاصل ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی بنیاد تو ہوگی۔ اگر ہم گوشت، پوست اور ہڈی کو معیار بناتے ہیں تو انسان سے زیادہ بڑا تو جانور ہے۔ وہاں گوشت بھی زیادہ ہے، ہڈی بھی زیادہ ہے، خون بھی زیادہ ہے، بلکہ جانور تو کھانے میں بھی آتا ہے، انسان تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اسے کھایا جا سکے۔ تو کمال انسان کا کیا ہے؟ انسان کا کمال کیا ہے؟ بازیزو، کل انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اسے 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ اور روح اور جسم کو تو ملاحظہ کریں کہ روح انتہائی بلند شے ہے، جسم انتہائی پست شے ہے۔ ان 2 چیزوں سے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ دونوں کو آپ پہچانیں کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور جب دونوں متضاد چیزوں کو ایک مقام پر جمع کر دیا جائے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ غبارہ لے کر بازار سے آئیں، وہ جو پلاسٹک کا ہوتا ہے اس کو آپ اوپر سے زمین کی طرف پھینکے فوراً آ جائے گا زمین کی طرف، اس لیے کہ وہ مادہ ہے۔ مگر اس غبارے میں آپ ہوا پھونک دیں تو کشمکش شروع ہو جائے گی۔ پلاسٹک چاہے گی زمین کی طرف آئے، ہوا چاہے گی بلندی کی طرف جائے۔ پہچانا آپ نے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں ٹیوب ہے، ٹیوب کو اٹھا کر پھینکے فوراً زمین کی طرف جائے گا، مگر اس کے اندر ہوا بھر دیں اور اس کو آپ پانی میں ڈالیں تو عزیزو وہ مادہ چاہے گا کہ زمین سے جا کر مل جائے، ہوا چاہے گی کہ سطح آپ پہ رہے، ہے کہ نہیں؟ کشمکش پیدا ہو گئی کہ نہیں پیدا ہو گئی؟ اس لیے کہ 2 الگ چیزیں ہیں، ہوا کا مقام بلندی ہے اور اس پلاسٹک کا مقام پستی ہے، وہ مادہ ہے۔ عزیزان محترم، آپ پہچانے کہ جب 2 متضاد چیزیں انسان کے اندر جمع کر دی جائیں گی تو کشمکش پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، جسم مادہ ہے، روح امر الہی ہے، دونوں انسان کے اندر آ گئی تو کشمکش پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روح اپنی طرف لے کر جائے گی، جسم اپنی طرف لے کر جائے گا، جسم اپنی طرف لے کر جائے گا۔ عزیزان محترم، یہیں پر پروردگار نے انسان کی ہدایت کی ہے کہ ہم نے تمہیں 2 چیزوں سے بنایا ہے، اب تمہارا کمال یہ ہوگا کہ نہ روح کے تقاضے مٹنے پائے نہ جسم کی ضرورت مٹنے پائے۔ بہترین انسان اسے کہا جائے گا کہ جو روح کی ضرورت کو بھی پورا کرے، جو جسم کی احتیاج کو بھی پورا کرے، اسے مکمل انسان کہا جائے گا، اسے مکمل انسان کہا جائے گا۔ اب عزیزو، یہ ضرورت کیا ہے جس کو ہم روح اور جسم کہتے ہیں؟ ان کی ضرورتیں کیا ہیں؟ کہ ایک ضرورت ہے روح کی اور 2 ضرورتیں ہیں جسم کی۔ میرے نوجوان بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے توجہ کریں گے، شاید کسی کام یہ بات آ جائے، 2 ضرورتیں جسم کی ہیں اور ایک ضرورت روح کی ہے۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ کا فکر کرنا۔ روح کی ضرورت علم حاصل کرنا۔ ظاہر ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر نہیں چاہیے، بغیر ہاتھ پیر کے بھی انسان عالم ہو سکتا ہے، صاحب علم ہو سکتا ہے۔ 2 ضرورتیں جسم کی ہیں، ایک ضرورت کو خواہش کہتے ہیں اور ایک ضرورت کو غیظ و غضب کہتے ہیں۔ غصہ، غیظ، غضب، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس غصہ نہیں اسے بے حیا کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا ہے،
اب بے حیائی کو کوئی کوالٹی بنا دے تو یہ الگ بات ہے. غصہ، غیظ، غضب یہ سب ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز ہے. استعمال کے طریقے اور مواقع الگ الگ ہیں مگر لیکن یہ ایک چیز ہے. تو غصہ یہ جسم کی ضرورت، غیظ و غضب یہ جسم کی ضرورت، اور خواہش یہ بھی جسم کی ضرورت. عزیزو، کیا آنکھوں کی خواہش دیکھنا نہیں ہے؟ کانوں کی خواہش سننا نہیں ہے؟ زبان کی خواہش بولنا نہیں ہے؟ ہاتھ پیر کی خواہش چلنا پھرنا نہیں ہے؟ پیٹ کی خواہش بھوک نہیں ہے؟ پیاس کی خواہش پانی نہیں ہے؟ یہ خواہشیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ انسان کے جسم پر طاری ہوتی ہے، روح پہ نہیں طاری ہوتی ہے. توجہ کریں گے، جسم پر طاری ہوتی ہے یہ ساری چیزیں. اب عزیزو، نہ وہ بری چیز ہے نہ یہ بری چیز ہے. اس لیے غیظ و غضب، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ غیظ و غضب تو وہ صفت ہے کہ جو بندے سے لے کر پروردگار تک پائی جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا پیغمبر کی حدیث، یغضب اللہ بغضب فاطمہ، فاطمہ غضبناک ہو جائے تو پروردگار غضبناک ہو جاتا ہے. یہ صفت وہ ہے جو بندے سے لے کر خدا تک جاتی ہے. تو کیسے اسے ہم برا کہیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے. اور کیسے ممکن ہے کوئی ہماری ناموس پر ہاتھ ڈالے ہمیں غصہ نہ آئے گا؟ کوئی پروردگار کی شان میں گستاخی کرے ہمیں غصہ نہ آئے گا؟ کوئی توہین رسالت کرے ہمیں غصہ نہ آئے گا؟ کوئی امامت کی شان میں بے حرمتی کرے ہمیں غصہ نہ آئے گا؟ تو غصہ تو فطرت کے تقاضوں میں ہے، جسم کی ضرورتوں میں ہے. اسی طرح سے خواہش بھی ہے. یہ کون کہتا ہے خواہش بری چیز ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں آنکھ چاہیے، ہم سننا چاہتے ہیں ہمیں کان چاہیے، یا ہمارے پاس کان ہے تو ہم سننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آنکھ ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ناک ہے تو ہم سونگنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے تو ہم بولنا چاہتے ہیں، ہاتھ پیر ہے تو کام کرنا چاہتے ہیں، پیٹ ہے تو غذا چاہتے ہیں، پیاس لگی ہے تو پانی چاہتے ہیں. یہ خواہشیں، اسے کون انکار کرے گا؟ فرق اتنا ہے میرے عزیزوں کہ ساری صلاحیتیں وہ ہیں کہ جو ہیں تو فطری مگر ان کو حد اعتدال میں رہنا چاہیے. توجہ کریں گے، حد اعتدال میں رہنا چاہیے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انسان دو چیزوں سے بنا. ایک ضرورت ہے روح کی، روح کی ضرورت کا نام علم ہے، فکر ہے. یہ روح کی ضرورت ہے. اب یہ جو فکر ہے انسان کی، اس کا تعلق روح سے ہے. تو عزیزو، ان سب کی تین تین قسمیں ہیں. کبھی یہ بلند ہو جائے، بہت آگے چلی جائے کا وہ بھی برا ہے، گھٹ جائے کا وہ بھی برا ہے، اسے درمیان میں ہونا چاہیے. غصہ بڑھ جائے وہ بھی برا ہے، گھٹ جائے وہ بھی برا ہے، درمیان میں ہونا چاہیے. خواہش بڑھ جائے وہ بھی بری بات ہے، گھٹ جائے وہ بھی بری بات ہے، درمیان میں ہونا چاہیے. اسی لیے تینوں کے الگ الگ نام دیے گئے ہیں. اب عزیزان محترم، آپ پہچانے کہ یہ جو غصہ غیظ و غضب ہے، غیظ و غضب اگر نقطۂ اعتدال میں ہے تو ٹھیک ہے، نقطۂ اعتدال سے بڑھ جائے تو اسے تہور کہیں گے، نقطۂ اعتدال سے گھٹ جائے تو اسے بزدلی کہیں گے، نقطۂ اعتدال میں ہو تو اسے شجاعت کہیں گے. توجہ کریں گے. اور آپ میر انیس کا مرثیہ پڑھتے رہتے ہیں، اسی بنیاد پر انہوں نے حر کے بارے میں کہا، بخدا فارس میدان تہور تھا حر. اگر وہ چاہتے تو شجاعت بھی استعمال کر سکتے تھے. مصرع گرتا نہیں ہے کہیں سے، مگر وہ جانتے تھے کہ حر کا ماضی ان کے پیش نظر تھا، لہذا اسے شجاعت کیسے کہہ سکتے تھے؟ اس لیے کہ اس کی طاقت نقطۂ اعتدال سے بڑھی ہوئی تھی. بس جس کی طاقت نقطۂ اعتدال سے بڑھ جائے اسے تہور تو کہا جا سکتا ہے، شجاعت نہیں کہا جا سکتا. اور جو اس سے گھٹ جائے اسے بزدلی کہا جائے گا. اسی طرح سے عزیزو، خواہش کی بھی تین قسمیں ہیں. اگر خواہش اپنے نقطۂ اعتدال میں ہو تو اسے عفت کہتے ہیں، نقطۂ اعتدال سے بڑھ جائے تو اسے لالچ کہتے ہیں، نقطۂ اعتدال سے گھٹ جائے تو اسے بخل کہتے ہیں. توجہ کریں گے عزیزو، نقطۂ اعتدال سے گھٹ جائے تو اسے بخل کہتے ہیں. اسی طرح سے فکر کی بھی تین قسمیں ہیں. فکر اگر اپنے نقطۂ اعتدال میں ہے تو اسے حکمت کہیں گے، نقطۂ اعتدال سے بڑھ جائے تو مکاری کہیں گے، نقطۂ اعتدال سے گھٹ جائے تو اسے بے وقوفی کہیں گے.
توجہ کریں گے آپ؟ اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا، ہم گفتگو کو سمیٹنا چاہتے ہیں عزیزو، توجہ کریں گے آپ؟ اب میں پھر تمام باتوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے 3 طرح کی کیفیتیں ہمیں عطا کی ہیں. ایک روح سے متعلق ہے، 2 جسم سے متعلق ہے. روح سے متعلق کا نام فکر ہے. فکر کی بھی 3 قسمیں ہیں. اگر یہ بڑھ جائے تو مکاری کہیں گے، گھٹ جائے تو بے وقوفی کہیں گے، اور نقطہ اعتدال میں ہو تو اسے حکمت کہیں گے. عزیزو، جس کی فکر اپنے نقطہ اعتدال میں ہو اسے حکمت کہتے ہیں، اور جو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے اسے نبی کہتے ہیں. ملاحظہ کریں، فکر جب اپنے نقطہ اعتدال میں ہو تو اسے حکمت کہتے ہیں، جو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے اسے نبی کہتے ہیں. اب وہ کتنا بہکا ہوا مسلمان تھا جو ایسے نبی کے ذہن پر شبہ کر رہا ہو. جس کی حکمت، جس کی فکر اپنے نقطہ اعتدال پر ہو اسے کہتے ہیں حکمت. اور عزیزان محترم، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ غصہ اپنے نقطہ اعتدال میں ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں، اسے شجاعت کہتے ہیں. خواہش اپنے نقطہ اعتدال میں ہو تو اسے عفت کہتے ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جسم کی 2 ضرورتیں ہیں، روح کی 1 ضرورت ہے. روح کی ضرورت کا نام حکمت ہے، جسم کی ضرورت کا نام خواہش. نقطہ اعتدال میں ہو تو عفت ہے، غصہ نقطہ اعتدال میں ہو تو شجاعت ہے. بس شجاعت، عفت اور حکمت، تینوں چیزیں جب ایک مقام پر جمع ہوتی ہیں تو اسے عدالت کہتے ہیں، اسے عدالت کہتے ہیں. اب ایک امام جماعت کے لیے عدالت شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فکر اس کے نقطہ اعتدال پہ ہو، اس کی خواہش اس کے نقطہ اعتدال پر ہو، اس کا غصہ اس کے نقطہ اعتدال پر ہو. ایک قاضی کے لیے عدالت ضروری ہے، یعنی تینوں چیزیں نقطہ اعتدال میں ہو. ایک گواہ دینے والے کے لیے عدالت ضروری ہے، یعنی تمام چیزیں نقطہ اعتدال میں ہو. بعدیزان محترم، جو ان چیزوں کو حاصل کرے گا اسے عادل کہیں گے، جو عدالت بتانے کے لیے ہے اسے امام معصوم کہیں گے، اسے امام معصوم کہیں گے. اب اس مقام فکر پہ آپ پہچانے کہ نبی کا کیا مقام ہوگا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جب وہ نقطہ اعتدال پر ہوں گے تو اتنے بلند ہوں گے. تو اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے جن کو بنا کر بھیجا وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کیسے ہوں گے؟ پیغمبر کس شان سے اس دنیا میں آئے. لوگ پیغمبر کی وہ زندگی کہ جس میں 40 سال خاموش تھے اس کو تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور میں اسی 40 سال کی زندگی کو معیار بناتا ہوں کہ یہ پیغمبر 40 سال خاموش نہیں تھے، بلکہ 40 سال میں وہ کردار سازی کر رہے تھے کہ جس کی بنیاد پر قرآن تعمیر ہو رہا تھا. قرآن تعمیر ہو رہا تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں جب واقعہ ہوتا ہے تب نقل کیا جاتا ہے، واقعہ رونما ہونے سے پہلے نقل نہیں کیا جاتا. مجلس جب یہاں پر ہو جائے گی اور آپ جائیں گے تب کوئی پوچھے گا تو آپ بتائیں گے مولانا نے کیا پڑھا. انہوں نے ابھی کچھ نہیں پڑھا اور آپ جا کے بتا دیں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے پیغمبر راتوں کو اٹھ کر اتنی عبادت نہ کریے کہ پیروں پہ ورم آ جائے، تو عبادت پہلے ہے، قرآن کی آیت بعد میں ہے. توجہ کریں، عبادت پہلے ہے، قرآن کی آیت بعد میں ہے. قرآن یہ کہہ رہا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر. تو پیغمبر نے پہلے کمبل اوڑھا ہے پھر قرآن کی آیت آئی ہے. آپ ملاحظہ فرمائے، کمبل کا تصور آپ مکے میں کر سکتے ہیں؟ آج بھی آپ جائیں دیکھیں کتنی گرمی ہے. جب یہ اے سی وغیرہ نہیں تھا تو آپ سوچیں کیا صورتحال رہی ہوگی وہاں پر. تو اگر پیغمبر نے جب کمبل اوڑھا ہوگا تو علامتی اوڑھا ہوگا، کتنی دیر کے لیے اوڑھا ہوگا. مگر یہ ادا اتنی پسند آئی پروردگار کو کہ جب تک قرآن رہے گا قصیدہ پیغمبر پڑھا جاتا رہے گا. تو عزیزو، اگر کچھ دیر کے لیے پیغمبر کوئی چیز اپنے گلے سے لگا لے تو قیامت تک کے لیے قرآن قصیدہ پڑھے. اب پیغمبر کو 35 سال تک کوئی اپنے گلے سے لگا کر رکھے
اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا بلندی ہوگی؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، عمل پہلے ہے، آیت قرآنی بعد میں ہے۔ تو اب پہچانے کے فرق کیا ہوا؟ قرآن نے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو جس نے اس حکم کو مانا اسے مسلمان اور صحابی کہا جائے گا، اور پیغمبر جو عمل کرے وہ قرآن بن جائے۔ تو کتنا فرق ہو گیا؟ قرآن کے حکم پر جو عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کا عمل قرآن بن جائے اسے نبی کہتے ہیں۔ کتنا فرق ہو گیا عزیزو؟ تو اب بعد پیغمبر جب ہمیں ضرورت ہوگی کہ جانشین پیغمبر کون ہو، تو ہم معیار یہی بنائیں گے کہ عمل وہ پہلے کرے، قرآن کی آیت بعد میں آئے، اس کا عمل عمل پہلے ہو اور آیت قرآنی بعد میں ہو، یہ معیار ہے۔ اب جانشین پیغمبر تلاش کرنا ہو تو کہیں اور نہیں جانا، وہی معیار بنانا ہوگا جو حضور کے لیے معیار بنا ہے کہ عمل کرتے جا رہے ہیں، قرآن ڈھلتا چلا آ رہا ہے، ادھر پیغمبر کا عمل ہے، ادھر قرآن کی آیت ہے۔ بعضیزو جانشین پیغمبر بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ وہ پہلے عمل کریں، بعد میں قرآن کی آیت نازل ہو۔ ہم نے یہی دیکھا کہ انگوٹھی حالت رکوع میں پہلے دی ہے، آیت بعد میں آئی ہے، چادر میں پہلے آئے ہیں، آیت تطہیر بعد میں آئی ہے، روٹیاں پہلے دی ہے، سورہ دہر بعد میں آیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے معیار، اس لیے پیغمبر نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ جب انسان اتنا عظیم ہے، جب انسان اتنا عظیم ہے تو ہدایت بشر کے لیے جو ہادی آئے گا وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اور یہ سب کے سب محمد، ہر طرح سے محمد ہیں۔ آپ دیکھ لیں، قرآن رکھ لیں، 14 قرآن آپ رکھ لیں، اور اس ترتیب کے ساتھ آپ رکھیں کہ جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے نیچے ہوگا، جو سب سے چھوٹا وہ سب کے اوپر ہوگا۔ مگر جس قرآن کو جہاں سے بھی کھولیں گے، ہر قرآن بسم اللہ کی بے سے شروع ہوگا، والناس کی سین پہ آ کے ختم ہو جائے گا، والناس کی سین پر آ کر ختم ہو جائے گا، سب ایک جیسے ہوں گے۔ حال بتا ترتیب بدل دے تو گرنے کا خطرہ ہے، ترتیب بھی بدلنی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کمال ہے کہ اسی طرح سے ہیں، اس لیے پیغمبر نے کہا کہ سب کے سب اپنے عہد کے محمد ہیں، اور عزیزو اس لیے ان کو اس کائنات میں بھیجا گیا، معصوم بنا کر بھیجا گیا، تاکہ جو بقائے دین کا سلسلہ ہے اس کو قیامت سے ملا سکے۔ قرآن فہمی ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اردو میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، قرآن میں آپ کو بہت سی آیتیں ملیں گی کہ جہاں صرف اشاروں سے بات سمجھی جاتی ہے۔ اسی سے تو پتا چلتا ہے قرآن کوئی تحریری کتاب نہیں ہے، بلکہ تقریر ہے جو تحریر کی گئی ہے۔ تحریر نہیں ہے کوئی کہ پیغمبر نے لکھ کے دے دیا ہو کہ اچھا یہ لو آ گیا، پیغمبر بول رہے ہیں۔ تقریر کا انداز آپ دیکھیں، تقریر کے انداز میں خطاب ہوتا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ تحریر میں یہ انداز نہیں ہوتا ہے، تحریر میں خطاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تحریر نہیں، تقریر ہے۔ تو اس کے معنی کون بتائے گا؟ جو معنی آشنا پیغمبر ہوگا وہی تو بتائے گا۔ اردو میں آپ دیکھیں بہت سی باتیں، روکو مت جانے دو، آپ اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ کوئی لفظ بدلی نہیں، صرف لہجے سے بات سمجھ میں آئی۔ کہیں پر روکو مت جانے دو بات کچھ اور ہو جاتی ہے، روکو مت جانے دو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ کہ وہی حل کرے گا کہ قرآن ڈھل رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں، قرآن بن رہا ہے۔
बाजियों, ये वारिसान पैगंबर हैं, ये वारिसीन पैगंबर हैं। और ये बताया जा रहा है कि देख लो, मिला लो, इनमें और पैगंबर में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आएगा। हद यह है कि जब मेरा पैगंबर बयान करता है, अपने अहद में एक एक इमाम का नाम बयान करता है, और बयान करते करते यहां तक कि जनाब जाबिर से बयान कर रहे हैं। जब 5वें इमाम तक पहुंचे तो कहा है, जाबिर मैं तो न रहूंगा, मेरे 5वें वारिस को सलाम कह देना। और जब ये सिलसिला आगे तक इमाम जमान तक पहुंचा तो उनका नाम बताया, उनकी कुन्नियत बताई, विलादत की तारीख बताई, अजीजों सारी चीजें बताई। यानी इस तरह से पैगंबर ने बताया कि पैगंबर में और आखिरी वारिस में बराए नाम भी कोई फर्क नहीं था। अब ये मुसलमानों की बदबख्ती नहीं तो क्या है कि अगर पूछा जाए कितने नबी है, कहेंगे 1,24,000। नाम बताओ तो 3-4 नाम के अलावा किसी को याद ना होगा। मगर एक कम नहीं कर सकते, इसलिए कि पैगंबर ने बताया। बस जिसके बारे में पैगंबर ने सिर्फ तादाद बताई है उस पर इतना यकीन, जिसके बारे में सब कुछ बता दिया उस पर बिल्कुल यकीन नहीं। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। बाज़ीज़ान मोहतरम, यही सूरत हाल है। ये वजह ऐसा हुआ क्यों? कहा ऐसा इस वजह से हुआ कि पैगंबर के बाद लोगों ने हिदायत के रास्ते अलग कर लिए और उनको अपना हादी बनाया जो खुद गुमराह थे। नतीजा यह हुआ कि ये जो कहा जाता है, ये बेवकूफी की बातें हैं कि आप जिधर से भी जाइए वहीं पहुंचिएगा। ये कैसे मुमकिन है? एक मशरिक की तरफ जा रहा है, एक मगरिब की तरफ जा रहा, मगरिब वाला मगरिब की तरफ जाएगा, मशरिक वाला मशरिक की तरफ जाएगा, एक जगह दोनों कैसे पहुंचेंगे? इसी खराबी ने, मैंने कल गुजारिश आपकी खिदमत में किया, इसी खराबी ने, इस 50 साल की खराबी ने यजीद इब्ने मुआविया पैदा किया। इस 50 साल की खराबी ने एक ऐसे बदबख्त इंसान को पैदा किया जो इस्लाम के लिए हमेशा के लिए मुसीबत बन गया। और उसकी जुर्रत यह थी कि वो मुतालबा बैयत करे हुसैन इब्ने अली से। क्या कहना मेरे मौला का। अजीजों, आपने देखा कि आज ये बात की जाती है आजादारी को काफी दिन हो गए, अब कम कर देना चाहिए। नमाज पढ़ते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ कम कर दीजिए। रोजा रखते हुए भी बहुत दिन हो गए, कम कर दीजिए। इमाम करबला में अहियाए दीन के लिए गए थे। अगर अहियाए दीन न किया होता तो दीन रहता। तो अजीजों, अगर ये अजान बाकी है, ये नमाज बाकी है, ये रोजा बाकी है, ये हज बाकी है, तो ये समझ लो ये आजादारी का सदका है। और इसका सबसे बड़ा एजाज ये है कि रोज बरोज जो ये आजादारी बढ़ रही है उसकी वजह यह है कि ये आजादारी वो लोग बढ़ा रहे हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि आजादारी ने नमाज को बचाया है। अजीजान मोहतरम, इसलिए ये कम नहीं हो सकती, बल्कि रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। इसलिए कि आजादारी हम नहीं करते हैं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पर। नमाज हम पढ़ते हैं तो खुदा पे एहसान कर रहे हैं, रोजा रखते हैं तो क्या खुदा पे एहसान कर रहे हैं, हज करने जाते हैं खुदा पे एहसान कर रहे हैं? नहीं अजीजों, हम तो वहां पर भी खुदा पर एहसान नहीं करते। ये तो हमारी बदबख्ती है जो हम समझ नहीं पाते। सूरह जुमा में इरशाद होता है, जुमे का दिन भी था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ऐ ईमानदारों, जब अज़ान की आवाज सुनो कारोबार बंद करके दौड़ो। अब फर्ज कर ले कि आपकी दुकान खुली हुई है, उसी वक्त 10 खरीदार आपके पास आ गए और आपने कहा कि नहीं अब तो हम नहीं बेचेंगे, इसलिए कि अज़ान की आवाज सुन ली, दुकान आपने बंद किया और दुकान बंद करके ताला लगाया, मस्जिद की तरफ जाने लगे, तो आपके जहन में यह तो आता होगा ना कि हम अल्लाह के लिए जा रहे हैं। अजीजों, अल्लाह ये नहीं कहता तुम हमारे लिए आ रहे हो, अल्लाह कह रहा तुम अपने लिए आ रहे हो, अपने लिए आ रहे हो। ये आजादारी करके हम आले मोहम्मद पर नहीं कोई एहसान कर रहे हैं, ये आजादारी करके अपनी आकिबत बना रहे हैं। और अजीजों, इस बात को भी आप महसूस कर लीजिएगा और इस बात को भी आप समझ लीजिएगा कि जब हम मजलिसें करते हैं तो न्याज भी तकसीम होती है, तबर्रुक भी तकसीम होता है, हिस्सा भी दिया जाता है, इसकी भी तौहीन नहीं होना चाहिए। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि जब आप मशहद मुकद्दस जाते हैं इमाम की ज़ियारत के लिए तो एक दिन दस्तरखाने इमाम पर भी आप जाते हैं खाना खाने के लिए, जिसके लिए मफाती में जनाब शेख इब्न अब्बास कुम्मी तहरीर करते हैं कि जो उस दस्तरखान से इतना खा ले कि उस खाने से उसका गोश्त बन जाए, खून बन जाए, हड्डियां मजबूत हो जाए,
اس پر ہم آتش جہنم حرام کر دیں گے۔ عزیزوں، روضہ امام میں جا کر امام کا اگر کھاتے ہیں تو اس کی فضیلت یہ ہے، تو یہاں پر بھی تو بیٹھ کر ہم امام ہی کا تو کھا رہے ہیں، تو جو مقام اس کا ہے وہی مقام اس کا بھی ہے۔ بھائیزان محترم، معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا میں نے کافی وقت لے لیا ہے، لیکن آپ پہچانیں کہ یہ مسلمانوں کی ناعاقبت اندیشی اور غلط انتخاب ہدایت نے اس منزل پر پہنچایا کہ یزید جیسا بدبخت پیدا ہوا اور امام سے مطالبہ بیعت کرنے لگا۔ مگر یہ حسین کا کمال تھا کہ آپ نے دیکھا اپنی قربانیوں سے میرے مولا نے یزید کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اسے اپنی زبان سے کہنا پڑا کہ ولا خبر جا ولا وحی نزلا، نہ تو کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یعنی اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا اور اس نے وحی الہی کا بھی انکار کر دیا، اور وہ کہتا کہاں ہے بدر و احد کے مقتولین، آج ان کی روحیں خوش ہو گئی ہوں گی اس لیے کہ ہم نے ان کا بدلہ علی کے بیٹے حسین سے لے لیا۔ اب آپ پہچان دیجئے کہ کون کس کی نمائندگی کر رہا ہے، رسول کا نمائندہ کون ہے اور بدر و احد کے مقتولین کا نمائندہ کون ہے۔ اس مقام پر یزید کو پہنچایا کہ اسے اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہم کس کے نمائندے ہیں۔ اور عزیزان محترم، امام حسین کی بے مثال قربانی ہے، لازوال قربانی ہے، ایسی قربانی کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ یہ قربانی جب انسانیت کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، اور جب یہ قربانی علماء اور مشائخ کی نظر سے دیکھی جاتی ہے تو معین الدین چشتی کہتے ہیں حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ لیکن ابھی وہ اسی منزل تک پہنچے ہیں جناب چشتی علیہ الرحمہ کہ انہوں نے کہا کہ حق یہ ہے کہ حسین بنائے لا الہ ہیں۔ ابھی آدھی بات کہی ہے، ابھی نامکمل ہے بات، اس لیے کہ کلمہ تو الا اللہ ہے، اصل میں لا الہ کے بعد الا اللہ ہے، ابھی کلمہ مکمل نہیں ہوا۔ حسین تو تکمیل اسلام کے لیے کربلا میں گئے تھے، یہ مکمل ہونا ہے۔ باسی فکر کو اقبال نے سمجھ لیا تو خواجہ معین الدین کہتے ہیں حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اور اقبال کہتے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، حسین نے کربلا میں الا اللہ کے نقش کو ثابت کر دیا ہے، اب ملا لے تو کلمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ میرا امام ہے جو کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا و استقامت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اور عزیزو، آپ نے دیکھا اس بقا و استقامت کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، ہم تو صرف رو لیتے ہیں عزیزو، جس میں بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ لیکن کبھی تصور کی نظر سے آپ دیکھیں کہ جب علی اکبر کو سجا کر ام لیلا نے بھیجا ہوگا اور جب عباس کو ام کلثوم اور زینب نے خدا حافظ کہا ہوگا، اور جب علی اصغر کو سجا کر جناب رباب نے بھیجا ہوگا، عزیزوں ان بیویوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ میں ان بیویوں کی بات نہیں کرتا، آئیے میں آپ کو یزیدی لشکریوں کی بات کروں کہ جب جناب قاسم نکلے، مقتل میں یہ جملہ موجود ہے عزیزوں کہ جب خیمے سے نکلے ہیں اور مقتل کی طرف بڑھنے لگے ہیں تو یزیدی سپاہیوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ جیسے بدلی میں چھپا چاند آ رہا ہے۔ عزیزوں، جب یہ دشمن کی نظر میں بدلی کا چھپا چاند نظر آ رہے ہیں تو ام فروا کی نظر میں ان کی کیا حیثیت رہی ہوگی، حسین کی نظر میں ان کی کیا اہمیت رہی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بارباب اعزا، یہ سارے چاند تارے اور سورج سب حسین نے کربلا میں نچھاور کر دیے، سب کربلا میں قربان کر دیے، احیاء دین کے لیے، احیاء اسلام کے لیے، معراج بشریت کو حاصل کرنے کے لیے، معراج انسانیت کو بلند کرنے کے لیے حسین ابن علی نے ساتھیوں کو بھی قربان کیا۔ حبیب قربان ہو گئے، مسلم شہید ہو گئے، سعید و زہیر شہید ہو گئے، دل کے ٹکڑوں کی باری آئی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد علی، اولاد عباس، یہاں تک کہ اولاد امام حسن، اولاد امام حسین سب قربان ہو گئے۔ اب فضائے کربلا میں ایک آواز گونج رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ارے حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ اور یہ خبر ایک بہن اپنے بھتیجے کو اس کیفیت میں دے رہی ہے کہ جو غش میں مبتلا ہے۔
बेटा उठो, देखो ये किस कयामत की आवाज आ रही है। अब जो बेटे ने सुना, कहा फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा तो हटाइए। ए अजीजों, एक बेटे ने क्या मंजर देखा कि बाप का सर नौके नेज़ा पर बुलंद है और एक बार बेटा कह रहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ए बाबा, इस बेटे का सलाम कबूल कर लीजिए, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। उसके बाद खयाम जलाए जाते हैं, बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, आखिरी खैमा बचता है। एक बार ज़ैनब भरे कुंबे को लेकर खैमे से बाहर आ जाती हैं। अब अजीजों, अब कनाते नहीं है, अब तो रेगे गर्म का बिस्तर है, अब तो शाम गरीमा का सन्नाटा है, बीबियां हैं, बच्चे हैं और ज़ैनब काफिला सालार है। 11वीं मुहर्रम आती है, ज़ैनब काफिला लेकर चलती हैं। एक बार इस काफिले को गंजे शहीदा से गुजारा जाता है। इमाम सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर होता है। जनाब ज़ैनब दौड़कर भतीजे के पास आती, मेरे लाल ये चेहरे का रंग क्यों मुतगय्यर है? फूफी अम्मा, आप देख रहे हैं यजीद के लश्कर वाले अपने कुश्तहाए नजिस को तो दफन कर रहे हैं और मेरे बाबा के चाहने वाले और मेरे बाबा का लाशा रेगे गर्म पर पड़ा हुआ है। और बाब आज़ा, जनाब ज़ैनब ने तसल्ली दी। ये काफिला चला और अब ये कूफे की तरफ जा रहा है। एक बार कूफे से पहले काफिला रोका जाता है, इसलिए रोका जाता है कि कूफे के बाजार को सजाया जा रहा है, कूफे की आईना बंदी हो रही है, तमाशाइयों को बुलाया जा रहा है, कुर्सी नशीनों का मजमा सजाया जा रहा है। एक बार ज़ैनब ने कहा, ए फिजा, जाकर शिम्र से कह दो कि हमारी चादरें वापस कर दे या उस रास्ते से ले जाए कि किसी नामहरम की नजर हम पे न पड़े। तो एक बार वो मलऊन कहता है कि जाकर ज़ैनब से कह देना अब ये वो कूफा न रहा जहां वो शहजादी कहलाती थी। एक बार ज़ैनब ने सुना तो कहा, यजीद तू अली की बेटी को मजबूर समझता है? कहा, बीबियों करीब आओ, मैं दस्ते बद्दुआ बुलंद करती हूं, तुम आमीन कहना। इधर ज़ैनब का हाथ बुलंद हुआ, उधर नजरें भाई के चेहरे पर पड़ी, देखा आंखों से आंसू, आवाज दी, भैया अब क्यों आंसू आंखों से गिर रहे हैं? ए बहन, इसी तरह से चली जाओ, हम मंजिले इम्तिहान में हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अरबाब एक मंजर और आपकी जहमत को तमाम करना चाहता हूं। यह काफिला बाजार कूफा में पहुंचा और एक बार कूफे की औरतें अपने अपने बालाखानों पर जाकर तमाशा देखने के लिए बालाखानों पर चली जाती हैं। उसी कूफे में एक घर में एक मोमिना रहती थी। भी औरतों ने कहा, चलो चलो कैदी आ रहे हैं, चलो उनका तमाशा किया जाए। एक बार उसने कहा, नहीं, रसूल ने मना किया है कि कैदियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसरा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका तमाशा नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी कोई जरूरत हो तो उसे पूरा करना चाहिए। वो बालाखाने पर तमाशा करने के लिए नहीं गई, मगर हाँ, दरवाजा खोल के सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर कैदी की कोई जरूरत हो, उसरा की कोई जरूरत हो, तो उस जरूरत को पूरा कर दिया जाए। बस जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सामने जो ऊंट है, उस ऊंट पर एक 5 साल की बच्ची बैठी हुई है। बार बाब आज़ा, एक बार वो बच्ची, वो मोमिना देख रही है कि वो बच्ची बार बार आगे वाले नाके की तरफ देख रही है जिस पर एक सिनरसीदा बीबी बैठी हुई है और उनकी तरफ देख के कुछ कहना चाहती है। और एक बार उन बीबी ने हौसला दिया, ए बेटी कुछ कहना चाहती हो तो कहो। तो बच्ची कहती है, फूफी अम्मा मैं आपसे कैसे कहूं, इसलिए कि आप भी वो जरूरत पूरी नहीं कर सकती हैं, लिहाजा मैं आपसे कैसे कहूं। एक बार कहती बेटी कहो, शायद कहने से तस्कीन हो जाए। कहे, फूफी अम्मा प्यास मारे डाल रही है, पानी मयसर हो जाता, बैठना सुनना था। वो मोमिना दौड़कर घर में जाती है, कूजे में पानी लाती है, बच्ची के हवाले करती है और एक बार बच्ची पीने लगती है तो वो कहती है, ए बीबी जब आपकी बच्ची पानी पी ले तो मेरे लिए 2 दुआएं करा देना। बार बाब आज़ा, इतना सुनना था। एक बार बीबी ने कहा, ए बेटी अभी पानी न पीना, इसलिए कि हमारा तरीका यह है कि जरूरतमंदों की जरूरत को पहले पूरा करते हैं और फिर अपना काम अंजाम देते हैं। बेटी तब तक पानी न पीना जब तक इसके लिए दुआ न करना। एक बार सकीना ने कूजे को रख दिया और कहा, बता तेरी क्या दुआ है? तो वो कहती है, पहली दुआ यह है कि अल्लाह हमारे बच्चों को इस तरह से यतीम और असीर न करे जैसे ये बच्ची यतीम और असीर है। एक बार सकीना ने अपने नन्हे हाथ को बुलंद किया, महबूब तुझे मेरी यतीमी का वास्ता है, तुझे मेरी असीरी का वास्ता है, इसके बच्चों को इस तरह से यतीम न करना, इसके बच्चों को इस तरह से असीर न करना जैसे मैं यतीम हुई हूं, जैसे मैं असीर हुई हूं। एक बार दुआ खत्म हुई। कहा, बता दूसरी दुआ क्या है? कहा, दूसरी दुआ यह है कि मुझे मदीने जाना नसीब हो।
مجھے مدینے جانا نصیب ہو. بھئی یہ کہنا تھا. ایک بار زینب کہتی مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا میری شہزادی ہے, میرے شہزادے ہیں, بہت دن ہو گیا میں نے اپنی شہزادی کی زیارت نہیں کی ہے, اپنے شہزادے کی زیارت نہیں کی ہے. ایک بار زینب نے کہا ہے کہ تو اپنے شہزادے اور شہزادیوں کو پہچان لے گی. کہا ارے کیوں نہ پہچانوں, میں نے تو اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے. ارے یہ خدمت کا موقع بھی مجھے ملا ہے. بکا اے سکینہ ہاتھ روک لو, دعا نہ کرنا. کہا بی بی آپ ناراض ہو گئی. کہا زینب کو پہچان لو گی؟ کہا کیوں نہ پہچان لیں گے. کہا اپنے شہزادے حسین کو پہچان لو گی؟ کہا کیوں نہ پہچان لیں گے. بس زینب ایک بار کہتی تو پہچان لو میں زینب ہوں, اور وہ نو کے نیزہ پر میرے بھیا حسین کا سر ہے. ایک بار وہ مومنہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے, اپنے سر کو مارنے لگتی ہے. اے قوم تم پر لعنت ہو, تم نے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا, ان کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ رسل بستہ کربلا سے کوفہ دیار بے دیار پھرایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.